کوئی بڑی کامیابی اسرائیلی فورسز کو حاصل نہیں ہو سکی۔ یہ جو خان یونس جو ان کے ٹینکس گئے تھے وہاں ان پر شدید حملہ ہوا اور وہ اپنے ٹینک ہی چھوڑ کر واپس آنا پڑا ہے۔ جب سے یہ کرنٹ وار چلی ہے سب سے بڑا ان کا انویژن ہے اندر جانے کا۔ اسرائیل کی اپنی آرمی ہے وہ تو کامیاب نہیں ہو پا رہی۔ امریکہ نے اسپیشل ڈیلٹا فورس انہوں نے بھیجنے کا اعلان کیا۔ یہ ڈیلٹا فورس کیا ہے؟ ہائی ویلیو ٹارگٹ کے لیے یہ استعمال کی جاتی ہیں۔ ناظرین جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اسرائیل کو وہ ٹنل سے ہے۔ پورے غزہ میں ایسی ٹنلز پھیلی ہیں، جال پھیلا ہوا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے نرو گیس ایک بڑا خطرناک پلان بنایا ہے۔ پوری جو ٹنلز ہیں اس کے اندر نرو گیس چھوڑیں گے۔ یہ نرو گیس کیا کرتی ہے کہ آپ کو 8 سے 12 گھنٹے کے لیے پیرالائز کر دیتی ہے۔ رپورٹڈلی ان کے جو فوجی ہیں وہ نروس فیل کر رہے ہیں، ڈر فیل کر رہے ہیں۔ غزہ میں جب جائیں گے انسرٹینٹی ہے ہمارے ساتھ کیا ہوگی۔ افسوسناک خبر یہ آئی ہے کہ یو ایس نے دوبارہ سے ویٹو کر دیا ہے۔ بائیڈن کی جانب سے ایسی باتیں کی گئیں جس سے بہت دکھ ہوا پوری دنیا کے لوگوں کو۔ بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ جو نمبرز دیے جا رہے ہیں کہ غزہ کے اتنے لوگ جان سے گئے ہیں یہ غلط ہیں، اتنے لوگ ہیں ہی نہیں۔ اسرائیل is using starvation as a weapon of war، یعنی فاقوں کو وہ ایک ویپن آف وار کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیلی فورسز کے مطابق پہلی بار حزب اللہ کی جانب سے سرفیس ٹو ایئر میزائل یوز کیا گیا۔ دن بدن نئے اور خطرناک ہتھیار جو ہے وہ حزب اللہ کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین اسرائیلی آرمی ٹینک لے کر غزہ میں داخل ہو گئی ہے اور انتہائی خطرناک لڑائی غزہ کے اندر ساری رات جاری رہی، لیکن اطلاعات کے مطابق کوئی بڑی کامیابی اسرائیلی فورسز کو حاصل نہیں ہو سکی اور ایٹ دی اینڈ انہیں وہاں سے واپس آنا پڑا ہے۔ اور کچھ تو اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اپنے ٹینک چھوڑ کر واپس آنا پڑا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ نے لبنان بارڈر پر ان کے کئی ملٹری انسٹالمنٹ اور ان کے کروڑوں مالیت کے ٹینکس کو تباہ کر دیا ہے۔ تازہ ترین اس وقت اطلاعات کیا ہیں؟ بہت بڑی بڑی اپڈیٹس اس وقت میرے پاس ہیں، ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو کل رات ایک واقعہ ہوا جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، خاص طور پر مغرب اور امریکہ کو خوف میں مبتلا کر دیا، وہ ہے پیوٹن کا نیوکلیئر ٹیسٹ کرنا۔ جی ہاں، کل رات رشیا کی جانب سے پیوٹن کی ڈائریکشن میں ایک نیوکلیئر ٹیسٹ کیا گیا ہے اور اس نے سب کو خوف زدہ کر دیا ہے۔ دراصل پیوٹن ایک بڑا میسج دے رہے ہیں اس وقت مغرب کو اور امریکہ کو۔ جب سے یہ نیوکلیئر ٹیسٹ ہوا ہے پورے مغربی میڈیا پر پیوٹن پہ شدید تنقید کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیوٹن نے نہ صرف نیوکلیئر ٹیسٹ کیا ہے بلکہ اسرائیل کو، امریکہ کو ایک خطرناک دھمکی بھی لگائی ہے فلسطین کے معاملے پر، غزہ کے معاملے پر۔ آپ سکرین پر یہ دیکھ لیجئے، انہوں نے کہا ہے جی کہ اگر یہ گراؤنڈ آپریشن کی طرف گئے، لارج سکیل پر قبضہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی، تو پھر یہ خطہ ایک بڑی جنگ میں چھڑ جائے گا جو کہ اس سے بھی ایک خطرناک جنگ کی طرف ہمیں لے جائے گا۔ تو واضح طور پر پہلے نیوکلیئر ٹیسٹ کر رہے ہیں پیوٹن، پھر اسرائیل کو دھمکی لگا رہے ہیں۔ تو وہ کیا میسج دے رہے ہیں یہ آپ بخوبی اندازہ لگا لیجئے۔ اور اب آ جائیے غزہ کی صورتحال پر۔ غزہ کی بات کریں تو یہ جو نارتھ کا علاقہ ہے، کل رات یہاں پر شدید لڑائی چھڑی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی آرمی ٹینک لے کر، آرمرڈ گاڑیاں لے کر نارتھ کے علاقے میں گھسی ہے اور یہ جب سے یہ کرنٹ وار چلی ہے 7 اکتوبر سے، یہ سب سے بڑا ان کا انویژن ہے اندر جانے کا۔ جس طرح سے وہ ٹینکس لے کر گئے، آرمرڈ گاڑیاں لے کر گئے۔ پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا کہ ایک لیمیٹڈ نمبر پر ان کے آرمی کے لوگ ضرور اندر گئے تھے، لیکن ان کے پاس نہ ہی ٹینکس تھے نہ ہی باقی بڑی جو اسلحہ ہے وہ ان کے پاس نہیں تھا۔ لیکن پہلی بار یہ اتنے بڑے لیول پر انہوں نے ٹینکس اور آرمرڈ گاڑیاں لے کر وہ اندر گھسے اور پوری رات اندر لڑائی جاری رہی ہے۔ کچھ سٹیٹمنٹس اسرائیلی فورسز کی پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اسرائیلی troops and tanks have carried out a brief yet relatively large overnight ground incursion into Gaza ahead of widely expected full-scale ground invasion after nearly 3 weeks for devastating air raids on the besieged Palestinian enclave. According to the Israeli army, they moved in with specific targets in mind. The Israeli army claims to have killed a number of Hamas fighters and have to damage a significant amount of infrastructure that could be used by the Palestinian group. They also stated that they had targeted anti-tank posts that had been set up. That is clearly in preparation for what the next stage of the war will be.
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اندر گئے اور جو اینٹی ٹینک اندر پوسٹیں بنائی ہوئی تھیں اور سرٹن جو ٹارگٹس وہ مائنڈز میں لے کر گئے تھے وہ ہم نے وہاں پر تباہ کیے اور ان کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ کیا، ان کے کچھ فائٹر جو ہیں ان کو ہم نے مارا۔ یہ اسرائیلی سپوکس پرسن یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے اپوزٹ جو نیوٹرل سورسز ہیں انہوں نے کچھ اور ہی اطلاعات دی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو خان یونس جو کہ ساؤتھ میں ہے، یہاں پر یہ اطلاعات آئی ہیں کہ جو ان کے ٹینکس گئے تھے، جو ان کے فورسز گئی تھی، وہاں ان پر شدید حملہ ہوا اور وہ اپنے ٹینک ہی چھوڑ کر ان کو واپس آنا پڑا ہے اور ہیوی کیجویلٹیز ان کے ساتھ ہوئی ہیں۔ اور یہاں نارتھ میں آپریشن ہوا ہے تو اس میں بھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ان کو نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور کرنل ڈوگلس کے اگر میں آپ کو بیان سامنے رکھوں تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ جو اندر گئے تھے انہیں کیجویلٹیز فیس کرنا پڑی ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی جو اسرائیلی سورسز ہیں، جو ان کی فورسز ہیں، وہ اس حوالے سے جو ان کو نقصان اٹھانا پڑا ہے اس حوالے سے آگاہ نہیں کر رہے ہیں۔ اب مشکل کیا ہے ناظرین، دیکھیں تقریباً 20 دن ہو چکے ہیں، 20-21 دن۔ اسرائیل جو کہتا ہے میں بڑا طاقتور ہوں، پورا مغرب امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن 20 دن ہو گئے جنہوں نے ان پر حملہ کیا تھا ان کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے ایک طرح سے۔ دیکھیے تو مشکل کیا پیش آ رہی ہے، مشکل یہ ہے کہ نہ ہی وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ آگے جا سکتے ہیں۔ پیچھے کیوں نہیں ہٹ سکتے؟ دیکھیں یو ایس کی اگر مڈل ایسٹ کی پالیسی اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ اسرائیل کو ایک مکمل طور پر طاقتور ملک دکھانا ہے۔ اگر پورے مڈل ایسٹ کا آپ جائزہ لیں تو ان کا نمائندہ مڈل ایسٹ میں کون ہے؟ اکلوتا اسرائیل ہے۔ تو اکلوتے اسرائیل کو وہ کس طرح سے کمزور دکھا سکتے ہیں؟ یعنی وہ اپنے نمائندے کو، اگر ان کا نمائندہ کمزور پڑ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ خود کمزور پڑ گیا نا۔ تو انہوں نے کسی بھی صورت اسرائیل کو نہ جھکنے دینا ہے، نہ اس کو ایک کمزور فیل کروانا ہے، اس کو طاقتور دکھانا ہے کہ وہ سب پر بھاری ہے۔ یہ ایک سٹیٹمنٹ پڑھی ہے کہ مینٹیننگ اسرائیلز regional military hegemony is a core element of US Middle East policy. This has been achieved by US funding and increasing Israeli military arsenal. تو یہ ان کی پالیسی ہے۔ تو اب طاقتور کس طرح سے دکھانا ہے؟ جو اسرائیل کی اپنی آرمی ہے وہ تو کامیاب نہیں ہو پا رہی، تو اس کے لیے امریکہ نے اپنی فورسز بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ وہ ان کے ٹروپس آ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اسپیشل ڈیلٹا فورس انہوں نے بھیجنے کا اعلان کیا۔ یہ ڈیلٹا فورس کیا ہے؟ یہ بڑی ہی اسپیشلی ٹرینڈ یہ فورسز ہوتی ہیں اور یہ صرف ہائی ویلیو ٹارگٹ کے لیے یہ استعمال کی جاتی ہیں اور ہاسٹیجز کو رہا کروانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اس وقت 200 سے زائد ہاسٹیجز جو ہیں وہ ان کے پاس ہے، تو ان کو واپس لانا بھی اس وقت یو ایس کی ٹاپ پریورٹی ہے اور اس کے لیے وہ یہ ڈیلٹا فورسز بھیج رہے ہیں۔ پہلے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دیتا ہوں۔ یو ایس ڈیفینس سیکٹری ہیلڈ نیئرلی ڈیلی فون کال ود اسرائیلی کاؤنٹر پارٹ ٹو ڈسکس آپریشنز while senior US military officials with the knowledge of urban warfare have been dispatched to Israel۔ تو جو امریکہ کے ڈیفینس سیکٹری ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر اسرائیلی ڈیفینس سیکٹری سے بات کر رہے ہیں، آپریشن پر ڈسکشنز کی جا رہی ہیں اور یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ ہم نے کامیابی حاصل کیسے کرنی ہے، کیونکہ ابھی تک تو 21 دنوں میں انہیں کوئی کامیابی نہیں ملی اور آگے بھی ان کو نظر آ رہا ہے کہ صرف اگر اسرائیلی فورسز گئیں تو وہ شکست کھائیں گی، اس لیے اب وہ مکمل طور پر تیاری بھی کر رہے ہیں اور امریکہ اپنی اسپیشل فورسز بھی بھیج رہا ہے۔ تو یہ ڈیلٹا فورسز کے سینئر آفیشلز جو ہیں وہ اس وقت اسرائیل کے لیے روانہ ہے اور کسی بھی وقت وہاں پر پہنچ کر جو ہاسٹیجز کا اور ہائی ویلیو ٹارگٹ ہے اس کے لیے خاص آپریشن شروع کیا جائے گا اور جو لارج اسکیل آپریشن ہونے والا ہے اگلے چند ہی دنوں میں اس کی بھی مکمل طور پر مانیٹرنگ جو ہے وہ یو ایس کر رہا ہوگا۔ اب ایک اور بڑا خطرناک پلان سامنے آیا ہے کہ اس وقت ناظرین جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اسرائیل کو وہ ٹنل سے ہے۔ پورے غزہ میں ایسی ٹنلز پھیلی ہیں، جال پھیلا ہوا، جیسے وہ جو ہاسٹیجز رہا ہوئی تھی انہوں نے جو انٹرویو دیا انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ایسی جگہ پر لے جایا گیا جہاں پر مکڑی کی طرح پھیلے ہوئے ٹنلز تھے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے ٹنلز ہیں۔ یہ ٹنلز یہاں سے جاتی ہیں اور پتہ نہیں لبنان میں جا کر کھلتی ہیں، ٹھیک ہے، باقی دوسرے ملکوں میں جا کر کھلتی ہیں۔ تو ان ٹنلز کا سب سے ان کو بڑا مسئلہ ہے، تو اس کا انہوں نے ایک خطرناک حل نکالا ہے اور مڈل ایسٹ آئے کی یہ خبر ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے انٹرنیشنل ایجنسیز نے رپورٹ کیا، وہ پہلے میں آپ کو سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ پلان کیا ہے؟ اسرائیل پیلسٹین وار، اسرائیل ول فلڈ حماس ٹنلز ود دا نرو گیس انڈر یو ایس نیوی سپرویژن۔ اب یہ نرو گیس کیا ہے ناظرین؟ چونکہ ٹنلز کو تباہ نہیں کر پا رہے، ٹنلز کے اندر جا کر ان کو مارنا بہت مشکل ہے، تو اس کے لیے انہوں نے نرو گیس ایک بڑا خطرناک پلان بنایا ہے کہ یہ پوری جو ٹنلز ہیں اس کے اندر نرو گیس چھوڑیں گے۔ یہ نرو گیس کیا کرتی ہے؟
کہ آپ کو 8 سے 12 گھنٹے کے لیے پیرالائز کر دیتی ہے، یعنی آپ کے نہ ہاتھ کام کرتے ہیں نہ پاؤں کام کرتا ہے، پورا جسم جو ہے ایک طرح سے معذور ہو جاتا ہے۔ تو یہ نرو گیس پہلے چھوڑی جائے گی، اس کے بعد ان کی فورسز اندر انٹر ہوں گی اور جتنے وہاں پر فائٹرز ہوں گے ان کو مار دیں گی اور ہاسٹیجز کو واپس لے آئیں گی، اور وہاں پر ان کا پورا جو انفراسٹرکچر ہے، پورا جو ان کا جال ہے اس کو تباہ کر دیا جائے گا، پورے نیٹ ورک کو تباہ کر دیا جائے گا، اور ہزاروں کے مطابق ان کا پلان ہے کہ جو فائٹرز ہوں گے وہاں پر، کیونکہ ان کی جگہ تو وہی ہے، ٹنلز ہیں، تو وہاں پر ہزاروں جو ان کے فائٹرز ہوں گے اس کو مارنے کا پلان ہے۔ تو یہ انتہائی خطرناک پلان سامنے آیا ہے، لیکن اس میں ایک پرابلم یہ ہوئی ہے کہ یہ پلان جو ہے وہ لیکڈ ہو گیا ہے، یعنی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ خود اسرائیل نے یا یو ایس نے آ کر بتایا کہ ہم نرو گیس چھوڑنے والے ہیں۔ ہوا کیا ہے کہ یہ پلان جو ہے، یہ خبر امریکہ سے لیک ہوئی ہے، اور اب یہ خبر آگے ان تک بھی پہنچ چکی ہے کہ ان کا پلان یہ ہے، تو ظاہری بات ہے اب وہ بھی اس کا بندوبست آگے سے کر لیں گے، اور یہ غلطی ان سے ایک ہو گئی ہے کہ یہ پلان لیک کر بیٹھے ہیں۔ اچھا، یہ تو اسپیشلی جو بڑی لڑائی ہوئی ہے اور ایک خطرناک پلان میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اوورال اگر غزہ کی صورتحال کی بات کریں تو اسی طرح سے بمباری جاری ہے، اسی طرح سے فلسطینی شہید ہو رہے ہیں۔ کل رات 80 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے، اور اس وقت جو ٹوٹل تعداد ہے وہ 6500 تک پہنچ چکی ہے، جس میں 2300 کے قریب بچے ہیں۔ اور کل رات ایک اور بڑا افسوسناک واقعہ یہ ہوا کہ الجزیرہ کے ایک سینئر کورسپونڈنٹ کے جب وہ رپورٹنگ کر رہے تھے تو ان کو پتہ چلا کہ وہیں ہاسپٹل پر ان کی فیملی، ان کی وائف، ان کا بیٹا، ان کی بیٹی، وہاں پر ان کی میتیں لائی گئیں۔ تو وہ بڑا ایک افسوسناک لمحہ تھا، اور پوری دنیا میں اس کی مذمت کی گئی، یو ایس نے خود اس کی جو ہے وہ مذمت کی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کون کروا رہا ہے؟ اگر آپ دیکھیں کہ جن کے خلاف انہوں نے جنگ چھیڑ رکھی ہے، سی این این کی رپورٹ کے مطابق یہ ان کے صرف 16 فائٹر مار سکے ہیں، اور سویلینز کتنے، ان کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں 6500۔ اچھا، اب اس میں ایک اور بڑا اہم نقطہ آپ نوٹ کیجئے کہ اسرائیل بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ نارتھ غزہ سے نکل کر ساؤتھ میں آ جائیں، یعنی جس کو اپنی جان پیاری ہے وہ نارتھ سے نکلے اور ساؤتھ میں آ جائے۔ ان کی یہ آپ دیکھیے بدماشی کے پہلے ان کو نارتھ سے نکال کر ساؤتھ میں لے کر آتے ہیں اور پھر ساؤتھ پر بمباری کر دیتے ہیں۔ اب مسلسل جو ہے وہ ساؤتھ، جہاں پر وہاں سے لاکھوں لوگ نکل کر آ چکے ہیں، یہاں پر بھی مسلسل یہ بمباری کر رہے ہیں، اور یہاں پر بھی مکمل طور پر جو ہے وہ کیجویلٹیز ہو رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وائی دے آر بومبنگ ساؤتھ؟ تو اس کی بڑی اہم وجہ ناظرین یہ ہے کہ وہ ایک ٹیرر پھیلا کر رکھنا چاہتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں کہ اب وہ غزہ کی کسی بھی حصے میں محفوظ نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ڈر کے مارے، اس خوف کے مارے کہ اب وہ یہاں پر محفوظ نہیں ہے، وہ یہاں سے ہجرت کر جائیں اور نیچے چونکہ ایجپٹ کا بارڈر لگتا ہے تو یہ ایجپٹ میں مہاجر بن کر چلے جائیں، یا پھر اس کے بعد ساتھ چونکہ جارڈن ہے تو جارڈن میں اور باقی ممالک میں آگے یہ ہجرت کر جائیں۔ لیکن اس پر جارڈن اور ایجپٹ واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ مہاجر ہماری ریڈ لائن ہے، اگر یہ فورسڈ ڈسپلیسمنٹ کی گئی تو پھر وہ ہماری ریڈ لائن ہوگی۔ اور اس وقت ایجپٹ کے بارڈر پر بڑی تعداد میں جو ان کی ملٹری ہے وہ ہائی الرٹ پر ہے، اور یہاں پر جو مصری صدر ہیں انہوں نے بھی کل دورہ کیا اور اپنی تمام تیاریاں دیکھی ہیں۔ تو صورتحال وہ جو ہے وہ بڑی گمبھیر ہو رہی ہے، لیکن اس میں خطرناک پلان اسرائیل کا یہ ہے، اور اس میں اسرائیل ایک اور بڑی دردناک چیز یہ کر رہا ہے کہ محاصرہ چونکہ کر رکھا ہے تو لوگوں کو بھوک سے بھی مارنا چاہ رہا ہے۔ اسرائیل is using starvation as a weapon of war، یعنی فاقوں کو وہ ایک ویپن آف وار کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہا ہے، کچھ کو مار رہا ہے، نسل کشی کر رہا ہے، محاصرہ کر کے ان کو بھوکا رکھ کر مارنا چاہ رہا ہے، زخمیوں کو میڈیسن نہ دے کر مارنا چاہ رہا ہے، اور جو بچ گئے ہیں ان میں یہ خوف پھیلانا چاہ رہا ہے کہ وہ یہاں پر محفوظ نہیں ہیں، ان کے پیارے یہاں پر محفوظ نہیں ہیں، تو اگر وہ زندگی چاہتے ہیں تو پھر وہ یہاں سے ہجرت کر جائیں، اور جب وہ ہجرت کر جائیں گے تو یہ بات تو طے ہے کہ وہ پھر ان کی واپسی کا کوئی چانس نہیں ہوگا، ان کا وطن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے چھن جائے گا، کیونکہ غزہ پر مکمل قبضہ اسرائیل کا ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ پلان کس حد تک ان کا کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بڑی اہم چیز یہ بھی بتا دوں کہ پہلے تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ لبنان بارڈر پر وہ ایویکویشن کر رہے ہیں، یہاں سے اپنے شہری نکال رہے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کرنا شروع کیا ہے کہ یہ جو غزہ کے ساتھ بارڈر ہے، کیونکہ یہاں پر بھی ان کی سیٹلمنٹس ہیں،
ان کے شہری یہاں پر آباد ہیں، تو یہاں سے بھی ان کو نکالنا شروع کر دیا کیونکہ آگے ایک بڑی خطرناک جنگ چکے چھڑنے والی ہے، تو وہ یہاں سے بھی اپنے تمام جو ان کے سیٹلمنٹس ہیں وہاں سے شہریوں کو نکال رہا ہے، اور ایکسپیکٹڈ جو نمبر ہے وہ 2 لاکھ کے قریب ہے کہ بارڈر کے ساتھ ساتھ جو ان کے شہری آباد ہیں 2 لاکھ کے قریب ان کو نکالا جائے گا۔ لیکن اس میں ایک بڑی اہم چیز یہ نوٹ کیجئے، گورنمنٹ ول پے $1,400 پر منتھ پر اڈلٹ اینڈ $700 پر چائلڈ for families who choose to evacuate independently or who can't find a state funded hotel room۔ یعنی غزہ کے لوگ مارے جائیں، ان کے گھر تباہ ہو جائیں، وہ مہاجر بن جائیں، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے شہری جن کو ہم یہاں سے ایویکویٹ کر رہے ہیں ان کو ایک تو ہم پر منتھ $1,400 دیں گے، چائلڈ کو $700 دیں گے، پھر ان کو آگے جگہ دیں گے، مکان دیں گے، پورا ان کا آگے بندوبست بھی کریں گے اور ان کو مکمل خرچہ بھی دیں گے۔ تو یہ فرق ہے، مسلمانوں کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے لیکن ان کے ایک ایک شہری کی یہ قیمت ہے۔ اچھا، یہ جو آپریشن ہے غزہ میں، یہ تو ایک لیمیٹڈ نمبر کے آپریشن ہے نا، کل رات بھی ایک بڑا آپریشن ہوا، لیکن جو لارج سکیل اور فل سکیل وار کی بات ہو رہی ہے وہ تو ابھی تک نہیں ہوا، اور اس کی ایک فائنل اور حتمی شکل نتن یاہو کے مطابق انہوں نے دے دیا۔ پہلے ان کی سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نتن یاہو سیز اسرائیل از پریپیرنگ فار گراؤنڈ انویژن آف غزہ۔ تو انہوں نے جو لارج سکیل پورا آپریشن کرنا ہے غزہ پر، جو جنگ چھیڑنی ہے، اس کی وہ حتمی چیز کی طرف جا رہے ہیں، اور صرف یو ایس کی فورسز کا وہ ویٹ کر رہے ہیں اور ایئر ڈیفنس سسٹم کا وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ پورے مڈل ایسٹ میں وہ ڈپلائی ہو جائے۔ تو کل رات نیتن یاہو نے اپنے جو شہری ہیں اپنی قوم سے خطاب کیا اور ان کو بتایا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اور غزہ پر ایک فل سکیل انویژن ہم کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بڑی اہم چیز کیا ہے؟ اہم چیز یہ ہے کہ ریپورٹڈلی ان کے جو فوجی ہیں وہ نروس فیل کر رہے ہیں، وہ فیئر فیل کر رہے ہیں، ڈر فیل کر رہے ہیں کہ ہم غزہ میں جب جائیں گے انسرٹینٹی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ چیف آف اسرائیلی جنرل سٹاف اینڈ ہز ایسوسیٹ مسٹ بی uneasy. They have 500,000 soldiers getting nervous, not knowing what their task is, when and how they will roll into action. Every sergeant in every army knows that the worst thing for military morale is uncertainty, indecision, waiting, loitering and expecting the unknown. کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ unknown دشمن کب کہاں سے آ جائے گا، uncertainty ہے، اور ان کو اپنے دشمن کا پتہ نہیں کہ وہ کب کیسے کہاں سے حملہ کرے گا۔ تو یہ چیز ان کو نروس کر رہی ہے اور ان میں فیئر لے کر آ رہی ہے ان کے 500,000 سولجر میں۔ اچھا، یہ تو اب غزہ کی صورتحال ہو گئی۔ اب غزہ پر جو سیکیورٹی کونسل کے اجلاس 3-4 دن سے جاری ہیں اس کی آپ کو اپڈیٹ کر دیں، اور سب سے افسوسناک خبر یہ آئی ہے کہ یو ایس نے دوبارہ سے ویٹو کر دیا ہے۔ رشیا کی جانب سے دوبارہ سے یہ ریزولیشن دی گئی تھی کہ یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے پاز ہونا چاہیے، یہاں پر جنگ بندی ہونی چاہیے، سیز فائر ہونا چاہیے تاکہ ایڈ اندر جا سکے، زخمیوں کو میڈیسن جا سکیں اور فیول اندر جا سکے۔ ہسپتالوں میں فیول چونکہ ختم ہو چکا ہے اور کھانے کو وہاں پر نہیں ہے، سٹارویشن ہو رہی ہے، فاقے ہو رہے ہیں، تو قحط پڑ رہا ہے وہاں پر، تو ایڈ اندر جانی چاہیے۔ لیکن یو ایس نے ویٹو کر دیا اور کہا کہ کوئی سیز فائر نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک سٹیٹمنٹ ایک وہاں پر آفیشل کی جانب سے کیا ہے کہ سیز فائر مینز لائف اینڈ ڈیتھ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ کے لوگوں کے لیے سیز فائر لائف اور ڈیتھ کا معاملہ ہے، اگر سیز فائر نہیں ہوتا تو پھر ان کے لیے ڈیتھ ہے، اگر سیز فائر ہو جاتا ہے تو پھر ان کے لیے زندگی کی امید ہے۔ تو سیکیورٹی کونسل ایک بار پھر ہمیں ناکام نظر آ رہی ہے غزہ کے لوگوں کے مظالم روکنے میں، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال جو کہ روز بروز ورس ہوتی جا رہی ہے اور یو این کچھ بھی نہیں کر پا رہا، اور یو این کے تو انہوں نے ویزے بند کر دیے ہیں اسرائیل نے، تو پھر یہ اپنی کریڈیبلٹی کیسے شو کریں گے۔ لیکن اس سے آگے ہم چلتے ہیں بائیڈن کی طرف۔ بائیڈن کی جانب سے کل بڑی اہم پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں کچھ ایسی باتیں کی گئیں جس سے بہت دکھ ہوا پوری دنیا کے لوگوں کو، اور یقیناً جب آپ کو پتہ چلے گا تو آپ بھی اس پر ضرور دکھ کا اظہار کریں گے، کیونکہ بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ جو نمبرز دیے جا رہے ہیں کہ غزہ کے اتنے لوگ جان سے گئے ہیں، یہ غلط ہیں، اتنے لوگ ہیں ہی نہیں۔ یعنی اس وقت نیوٹرل سورسز کے مطابق بھی یہ بالکل صحیح نمبر ہے کہ 6500 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، لیکن بائیڈن کہتا ہے یہ نمبر صحیح نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، یہ غلط بتا رہے ہیں، یہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، اتنے نہیں شہید ہوئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ بے گناہ لوگ وہاں پر مارے گئے ہیں، بے گناہ لوگ اپنی جانوں سے گئے ہیں، لیکن یہ قیمت ہے جو جنگ انہوں نے چھیڑی ہے۔
جو جنگ شروع کی ہے اب یہ اس کی قیمت یہ چکا رہے ہیں. تو مطلب دنیا اب اس پر سوال اٹھا رہی ہے کہ ان سویلینز کا کیا قصور ہے. اگر جنہوں نے جنگ چھڑی آپ ان سے جنگ کریں, ان سے جا کر بدلے لیں, اس میں عام بچوں کا کیا قصور ہے. 2300 بچے اس وقت جان سے جا چکے ہیں, ان کا کیا قصور ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بائیڈن اور نیتن یاہو کی کل کال بھی ہوئی, وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ بھی آپ ذرا سن لیں. بائیڈن وانٹس نیتن یاہو ٹو انشور دا سیکورٹی آف دا کیپٹیوز اینڈ ٹو اٹیمپٹ ٹو سیکیور دیئر ریلیز بیفور دا گراؤنڈ وار سٹارٹس. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہاسٹیجز کی سب سے پہلے ان کو سیکیور کرنا ہے, لیکن وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ بیفور دا گراؤنڈ وار سٹارٹس. تو یہ تو چیز طے ہے ان کی باتوں سے ہی کہ جو وار ہے, وار از کمنگ. لیکن صرف ان کو یہ تھوڑے سے پرابلم آ رہے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو شکست کا ان کا معاملہ ہے, ان کے فوجی نروس ہیں, اور ان کی یو ایس کی فورسز کا انتظار ہے کہ ان کے سینئر آفیشلز, ان کی اسپیشل فورسز وہ آ جائیں, ایئر ڈیفنس سسٹم آ جائے. تو اس چیز کا بس انتظار ہے, لیکن وار از کمنگ. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ ایران کے جو فارن منسٹر ہیں وہ اس جنگ میں پہلی بار جو ہے وہ امریکہ پہنچ چکے ہیں, اور وہاں پر وہ سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں شرکت کریں گے, کیونکہ پچھلی ساری ریزولیشنز جو ہیں وہ ویٹو ہو چکی ہیں. اب برازیل کی جانب سے ایک نئی ریزولیشن لائی جا رہی ہے, اور برازیل نے بڑا سخت بیان دیا ہے. انہوں نے کہا کہ دس از ناٹ اے وار, دس از اے جینوسائیڈ. بڑی سخت انہوں نے تنقید کی, حالانکہ یہ انہی کے حمایتی سمجھے جاتے ہیں, مطلب مغرب کے انفلوئنس میں ہیں, امریکہ کے انفلوئنس میں ہیں, لیکن انہوں نے بڑی سخت تنقید کی ہے اسرائیل پر. اور غزہ کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اب وہ ایک نئی ریزولیشن لے کر آ رہے ہیں, اور ایرانی فارن منسٹر اب وہاں پر پہنچے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اب تھوڑا سا اگر آپ کو لبنان بارڈر اور حزب اللہ کی جو لڑائی چل رہی ہے اس کی تھوڑی سی اپڈیٹ آپ کو کر دیں, تو لبنان بارڈر پر ڈیلی جو ہے اب وہاں پر سٹرائکس ہو رہی ہیں, یہاں سے حملے وہاں ہوتے ہیں, لبنان سے واپس حزب اللہ اٹیک کرتے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ خبر کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اسرائیلی فورسز کے مطابق پہلی بار حزب اللہ کی جانب سے سرفیس ٹو ایئر میزائل یوز کیا گیا ہے. اب دن بدن نئے اور خطرناک میزائل, نئے اور خطرناک ہتھیار جو ہے وہ حزب اللہ کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں, اور یہ اسرائیل کے لیے بڑی الارمنگ چیز ہے. اب یہ سرفیس ٹو ایئر میزائل کیا ہوتا ہے کہ یہ بالکل پہلے زمین کے ساتھ ساتھ جاتا ہے, اور پھر جو ٹارگٹ ہوتا ہے اس کا ایئر میں, یعنی اس کو ڈرون ہوگا یا جیٹ ہوگا, ہیلی کاپٹر ہوگا, پھر وہاں سے اچانک اوپر جائے گا. تو اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ سرفیس کے ساتھ یعنی زمین کے بالکل ساتھ ساتھ جا رہا ہوتا ہے, تو آپ اس کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکتے. یعنی اگر آپ نے راکٹ ہوا میں فائر کیا, جو کہ روٹین میں ہوتے ہیں, تو وہ ہوا میں ان کو تباہ کر دیتے ہیں, ان کا ایئر ڈوم سسٹم. لیکن جب سرفیس کے ساتھ میزائل جا رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ انٹرسیپٹ کرنے میں نہیں کر پاتے, اور پھر وہ صحیح ٹارگٹ پر جا کر نشانہ لگاتا ہے. تو اگر ان کے پاس یہ میزائل ہیں تو یہ اسرائیل کے لیے بڑی الارمنگ چیز ہے. اور کل پہلی بار حزب اللہ کی جانب سے یہ میزائل یوز کیا گیا ہے, اور ان کے کافی ٹینک بھی انہوں نے, جو کہ $1 ملین مالیت کے ہیں, وہ انہوں نے بارڈر پر تباہ کیے ہیں. اب آ جائیے تھوڑا سا یو ایس بیسز کا جو معاملہ چل رہا ہے, جس پر امریکہ بہت انائڈ ہے اور بہت غصے میں ہے. وہ یہ ہے یو ایس کی بیسز پر حملے جاری ہیں. کل رات بھی ان کا جو الاسد بیس ہے, جو سب سے امپورٹنٹ بیس کہی جاتی ہے, اس پر 5 میزائل فائر کیے گئے ہیں, اور اس سے ان کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے, اور جو ان کے زخمیوں کی تعداد ہے وہ 30 تک پہنچ چکی ہے. تو یہ امریکہ اس وقت اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے. کرنل ڈوگلس نے بھی یہ کہہ رکھا ہے کہ اگر امریکہ اس جنگ میں مزید جائے گا تو اس کے اڈے جو مڈل ایسٹ میں ہیں وہ سارے اندر اٹیک آ جائیں گے اور تباہ ہو جائیں گے. تو یہ اس وقت یو ایس کے لیے بھی یہ بڑی پریشانی بن چکی ہے. تو ناظرین, یہ ساری خبریں تھیں, بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے کوشش کی کہ آپ کو شیئر کی جائیں. امید ہے کہ آپ کو اس وقت کی جو ساری صورتحال ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. اپنی رائے سے آپ ضرور آگاہ کریں. دیکھتے رہیے آر پی پروڈکشنز. آپ کے کچھ سوالات ہیں ضرور لکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.